أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگوں، سورہ یوسف کا تیسرا رکوع ہے. آپ پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہنے لگیں عورتیں شہر میں کہ عزیز مصر کی بیوی ڈورے ڈالتی ہے اپنے نوکر پر، اپنا دل اس کو محبت میں دے بیٹھی ہے، ہم سمجھتی ہیں کہ وہ واضح گمراہی میں ہے. جب اس نے سنا ان کی اس طریقہ کار کو تو ان کے پاس آدمی بھیجا اور ان کے لیے تکیہ گاہیں بنائیں اور ہر ایک کو ان میں سے چھری دی اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ باہر تشریف لائیں. جب ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت بڑا سمجھ بیٹھیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے. تو عورت نے کہا ان کو کہ یہ وہی، تم تو وہی ہو جو مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتی تھیں. میں نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بچ گیا. اگر یہ نہیں کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں تو ضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے یہاں دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں. اللہ اگر تو نے مجھ سے نہیں ہٹایا ان کا مکر و فریب تو ہو سکتا ہے کہ میرا جھکاؤ ان کی طرف ہو جائے اور میں پھر بے خبر لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے مکر کو ان سے ہٹا دیا. وہی ذات سننے والی جاننے والی ہے. پھر ان کے سامنے کوئی بات آئی، نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو جیل میں ڈال کر رکھیں کچھ زمانے تک. یہ قرآن پاک نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا اگلا حصہ بیان فرمایا. آپ نے یہاں تک تو سن لیا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا اور گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے اور باہر عزیز مصر جس کی یہ بیوی تھی وہ مصر کا وزیر اعظم تھا یا صدر تھا یا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، مطلب بڑا آدمی تھا. وہ سامنے ملا تو اس خاتون نے اسی وقت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھ پر دست اندازی کی کوشش کی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے اور ایک گواہی بھی آ گئی. اب عزیز مصر یہاں تو خاموش ہو گیا، لیکن آگے کی جو بات چلی وہ یہ کہ مصر کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی آہستہ آہستہ کہ اتنی بڑی عورت جو خاتون اول کا درجہ رکھتی ہے وہ اپنے گھر کے نوکر پر فدا ہو گئی اور اس کو گناہ کی دعوت دے بیٹھی ہے. یہ تو بہت بری بات تھی. تو اس نے سوچا خاتون نے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں.
اس چما گوئی سے تو اس نے خواتین کو بلایا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام کی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے، نمبر 2 کہ اس نے جن عورتوں کو بلایا ہے وہ بھی مصر کے حکمرانوں کی بیگمات ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس نے عام عورتوں کو تھوڑی بلایا ہوگا، ان کے جہاں جہاں تعلقات ہوں گے ان کو بلایا، اور اپنے خاص جگہ پر مسندیں بنائیں، بیٹھنے کی بڑی بڑی جگہیں بنائیں، اور کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، اور کچھ چیزیں ایسی رکھیں جو چاقو سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں۔ تو کھانا کھانے کے دوران ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اور باہر نکلنے کی دعوت دی کہ اب آپ باہر آئیں۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر آئے تو بس سمجھ لیں ایک بجلی سی کھوندی اور سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نوجوان، خوبصورت، پاک دامن، حیا کا پیکر، نظریں نیچے کیے ہوئے وہاں سے گزرتا ہے۔ تو یہ عورتیں کیا کہتی ہیں کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے۔ میں ان باتوں کی تفصیل بعد میں بتاتا ہوں، آگے تھوڑا قصہ مختصر جو اجمالی ہے وہ بتاتا چلوں کہ اس عورت نے پھر ان کو کہا کہ ہاں دیکھا کہ تم بھی اپنا دل دے بیٹھی نا، تم نے اس کو دیکھ لیا، یہی ہے جس کو میں اپنا دل دے بیٹھی ہوں۔ اب اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو قید کرواؤں گی، جیل میں ڈلواؤں گی، اور یہ بے عزت لوگوں میں سے یعنی اس کی عزت بھی مٹی میں ملا دوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے قید میں ڈال دے، مجھے یہ قبول ہے۔ ان کے اس دام فریب میں اور ان کے اس گناہ کی دعوت میں شریک ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ مجھے قید میں ڈال دے، مجھے قید زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ اگر تو نے میری دستگیری نہیں فرمائی تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ انسان ہوں اور انسانی غلطی مجھ سے ظاہر ہو جائے اور میں پھر ان کی طرف جھکاؤ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچا لیا۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہوا یہ کہ آپس میں جو شاہی لوگ تھے، جو شاہی حکمرانوں کی جو جماعت تھی، انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ ایک تو خود شاہی گھرانے پر الزام آ رہا تھا، شاہی گھرانے کی عورت فدا ہو گئی، ایک تو یہ بات ذرا ٹل جائے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ اصل مجرم یہ نوکر تھا، اس لیے اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لوگ تو یہی سمجھیں گے نا بھئی جس کو سزا ملی وہی مجرم تھا، اب سزا چاہے صحیح بندے کو ملے یا غلط کو ملے، تو لوگ یہ سمجھیں گے اور ہمارے گھر سے جو تہمت لگی ہوئی ہے وہ ہٹ جائے گی۔ نمبر 2 کہ عورت جو ہے وہ بھی جب اس کے سامنے اس کا محبوب ہٹا دیا جائے گا اس کے نظروں سے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کو بھی کچھ وقت کے لیے قرار مل جائے۔ اس بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا، اور جیل بھی وہ جہاں بڑے بڑے مجرم رہتے ہیں، بادشاہ کے خاص باغی، وہ خاص قسم کا جیل تھا، عام جیل نہیں ہے، خاص جیل میں ڈالا ہے۔ یوسف علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ اب میں اس پر تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی بات کہ عزیز عورت نے جب باہر نکلے نا تو اس وقت عورت نے کیا کہا کہ ہی راودتنی عن نفسی، کہ یہ مجھ پر ڈورے ڈال رہا تھا۔ عورت نے الزام یوسف علیہ السلام پر لگا، حالانکہ بالکل برعکس معاملہ تھا، معاملہ بالکل الٹ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یہ چال بھی چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنا جرم مانتی کہ میں نے اس کو برگلانے کی کوشش کی ہے، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اور دوسری بات کہ اگر اس کی محبت سچی ہوتی، اس عورت کی محبت اگر سچی ہوتی تو خود کو مصیبت میں پھنسا لیتی، یوسف علیہ السلام پر آنچ نہ آنے دیتی۔ انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے اس کو کہاں مصیبت میں ڈالنے دیتا ہے۔ سچی محبت کا تو یہ ہے نا، زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ سے پہلے کسی خاص موقع پر بدر کی لڑائی ہو چکی تھی، تو بدر کی لڑائی میں حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ پھر زید ابن دسنہ کسی جماعت کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو مکے کے کافروں کی تلاش تھی ان کو،
کہ جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا نا ان کو ہم گرفتار کریں گے، پکڑ کر لائیں گے، اغوا کر کے لائیں گے اور ان سے انتقام لیں گے۔ تو حضرت زید بن دثنہ کسی نہ کسی طرح بہرحال گرفتار ہو گئے، مکے کے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کے نرغے میں آ گئے۔ تو ابو سفیان نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان نے زید بن دثنہ کو کہا کہ زید ہم تجھے پھانسی چڑھا رہے ہیں، ہم تجھے جو ہے نا موت کی سزا دے رہے ہیں، لیکن ایک بات سن لو، تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تیرے بدلے میں آج تجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے کہ میں مسلمان ہو کر میں نے بڑی غلطی کی ہے، اور آج تمہارے نبی کو اگر تیرے بدلے میں تجھے ہم چھوڑ دیں اور تیرے نبی کو اگر ہم پھانسی چڑھا لیں تو کیسا رہے گا؟ اور زید بن دثنہ نے اس پر فرمایا خبردار، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، میں اپنی جان تو دینے کے لیے تیار ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھنا بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ ہم جیسا کوئی ہوتا نا یار غلطی ہو گئی ہے نا، یہ کہتا جی میں نے غلطی کر لی ہے، اپنی غلطی اسی وقت مان لیتا اور اپنے لیڈر پہ ڈال دیتا کہ جی ہاں اس نے ہمیں برگلایا تھا، ہے نا، اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، محبت سچی نہیں ہوتی تو یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن حضرت زید کی محبت سچی تھی تو کیا فرمایا؟ میں ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کروں گا، اپنی جان دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ تم نے کیا سمجھا؟ سچی محبت ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ اپنا سارا جرم یوسف علیہ السلام کے سر پر تھوپ کر اپنی جان چھڑانے، مطلب یہ ہوس کی پجاری تھی، سچی محبت اس کو نہیں تھی۔ ایک بات یہ سمجھ۔ دوسری بات، آگے چلتے ہیں، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یوسف علیہ السلام کا امتحان۔ ایک امتحان تو یہ تھا کہ جنگلات سے اٹھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے بکے، مصر کے بازار میں آ کر بکے اور ایک گھر کی نوکری کرنے لگے، لیکن کہیں بھی یوسف علیہ السلام نے ناشکری کا لفظ استعمال نہیں کیا، بے صبری نہیں کی۔ یہ امتحان تھا، لیکن یہ مصیبت کا امتحان تھا۔ مصیبتوں میں آ گئے، محنتوں میں آ گئے، مشقتوں میں آ گئے، کہاں ماں باپ کے لاڈلے تھے، کہاں یہ حالت ہو گئی کہ بازاروں میں بک رہے ہیں اور ایک خاتون کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اب دوسرا ابتلا اور دوسرا امتحان یوسف علیہ السلام کا یہاں شروع ہو رہا ہے، معصیت۔ ایک ابتلا اور امتحان ہوتا ہے مصیبت کا، اور ایک ابتلا اور امتحان ہوتا ہے معصیت یعنی گناہ کا۔ جوانی بھرپور عورت، جوان شاہزادی جس کو ہم کہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اور امتحان میں پھنستے ہیں۔ اب یہاں ہے امتحان پاک دامنی کا، یہاں امتحان ہے شرافت کا، یہاں امتحان ہے مضبوط ارادے کا، یہاں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کہ کیا کرتا ہے یہ نوجوان۔ بہک جانا تو آسان سی چیز ہے، دامن بچانا مشکل ہے سب سے بڑی چیز۔ بہک جانا تو کوئی چیز نہیں ہے، تو جانور بھی بہک جائے گا۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ بہک جانا نہیں، انسان کا کمال ہے اپنے دامن کو بچا لینا۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کو وہ دعوت دے رہی ہے، اور یہاں اب امتحان یوسف علیہ السلام کا دوسرا شروع ہوتا ہے۔ خواتین کو اس نے بلایا ہے، اور وہ عورتیں ان کے لیے مسندیں بنائی ہیں، کھانے پینے کا سامان رکھا ہے، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو وہ سب کے سب حیران رہ جاتی۔ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کے دل میں بھی یوسف علیہ السلام کا جمال اور حسن سن کر ان کے دل میں بھی بجلی کوندی تھی کہ ہم بھی دیکھیں تو صحیح کیسا ہے، ہم بھی دیکھیں تو صحیح کیسا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بھی سب کی سب دیوانی ہو گئی تھیں۔ جب ہی اس عورت نے ان کو کہا کہ دیکھا میں بے قصور ہوں، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تم دیکھو نا، تم نے تو ایک دفعہ دیکھا ہے اس کو، اور دیکھ کر تم اپنا دل دے بیٹھی ہو، اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالیں تمہیں احساس بھی نہیں ہوا، تو میں بے قصور ہوں، مجھے مت تانے دو۔ اب یہاں اس نے دھمکی دی ہے، یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے کہ اگر تو میرا کہنا نہیں مانے گا تو میں جیل میں ڈلوا دوں گی، یا پھر جیل میں ڈلوا دوں گی اور تمہاری پھر عزت ساری مٹی میں مل جائے گی۔ ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں رکھتے چلیں
کہ جیسے آج کے یورپ کی زندگی ہے، آج کل یورپ میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں پاور مرد کو ہے یا عورت کو ہے؟ پاور والی جو ہے نا وہ گھر میں پاور عورت کو ہے، مرد کو اتنا پاور نہیں ہے۔ عورت اگر بیزار ہو جائے مرد سے تو وہ طلاق دے دیتی ہے مرد کو، کہتی ہے تجھے طلاق ہے تو چلا جا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصر کا تمدن، مصر کی ترقی اس زمانے کے اعتبار سے ہونے کے باوجود مصر میں حکمرانی گھروں میں عورتوں کی تھی، گھروں میں حکمرانی عورتوں کی چلتی تھی۔ جبھی تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں قید جیل میں ڈلوا دوں گی، حالانکہ بے گناہی ثابت ہو چکی ہے، گواہی مل چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹ بولتی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیا گیا کہ واقعی ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ اور یہاں اس نے اپنی گھر والی کو یہ کہتا کہ ایک طرف ہو جا تو، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس معاملے سے درگزر کر لو۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے جرم کی سزا اس نے کوئی نہیں دی اپنی بیوی کو، ورنہ کہتا تھا کہ میں تو اس کو سزا دلواتا ہوں، یہ تو بد کردار ہو رہی ہے، کوئی اس نے سزا نہیں دی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا یہاں امتحان ہو رہا ہے کہ اب میں اس کو جیل میں ڈالوں گی۔ ایک طرف معصیت ہے، ایک طرف گناہ کی دعوت ہے، دوسری طرف مصیبت ہے کہ اگر اس گناہ کو قبول نہیں کرو گے تو جیل میں ڈال دیا جاؤ۔ لوگ جیل میں جانا اس لیے قبول کرتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت چاہتے ہیں، وہ عیاشی چاہتے ہیں، وہ بے راہ روی چاہتے ہیں، اور بے راہ روی کر گزرتے ہیں، اس کے بعد ان پر مصیبت آتی ہے۔ یعنی جیل جانے کا یا مصیبت آنے کا سبب اپنی بے راہ روی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا کہ جیل کیوں جاؤ گے کہ تم گناہ کے قریب نہیں جا رہے، معاملہ بالکل الٹا ہے۔ انسان کو جو سزا ملتی ہے وہ جرم کی ملتی ہے نا، جرم کرنے کی سزا ملتی ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا اس لیے قید بھگتو، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کو قید بھگتنے کی سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ تم یہ جرم کیوں نہیں کر رہے، تمہیں یہ جرم کر لینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں نا اس کے مقابلے میں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک طرف معصیت ہو اور دوسری طرف مصیبت ہو، ایک طرف گناہ دوسری طرف مصیبت، تو یہاں ترجیح دینی چاہیے مصیبت کو، گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے، مصیبت قبول کر لینی چاہیے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام اترائے نہیں کہ ہاں میں تو ہوں ہی نیک اور پاک دامن، میں تمہارے بہکاوے میں کیوں آؤں گا، اپنی نیکی اپنی شرافت پر اترائے نہیں، فوراً اللہ کی طرف توجہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر اگر مصیبت یا معصیت کا پہلو آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ مجھے قید پسند ہے۔ تو کچھ حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تو قید مانگ لی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، قید مانگی انہوں نے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے دعا مانگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جب، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ بالکل پرندے کی طرح، بالکل جسم ان کا کمزور ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا میاں یہ تمہارا حال کیوں ہوا ہے؟ تو نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ جو مجھے تو آخرت میں مجھے جو عذاب دینا ہے نا وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں جو تو نے مجھے سزا دینی ہے نا وہ مجھے آخرت میں نہیں دینا، یہاں دے دینا۔ تو اس لیے میرا یہ حال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ سے مصیبت نہیں مانگتے، اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، عافیت اللہ سے مانگو، مصیبت نہیں مانگو۔ قیامت کا یا آخرت کا عذاب سہنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم نہیں سہ سکتے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے عافیت نہیں مانگی ہے کہ اللہ مجھے بچا لے اس سے،
اس عورت سے بھی مجھے بچا لے اور قید سے بھی مجھے بچا لے، نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام نے یہاں کہا اللہ مجھے جیل قبول ہے۔ یہاں مسئلہ سمجھایا یوسف علیہ السلام نے کہ گناہ ایک طرف ہو، دوسری طرف مصیبت آ رہی ہو تو مصیبت کو ترجیح دے سکتے ہیں، اور یہ کام صدیقین کا ہے، یہ درجہ صداقت کا ہے، یہ صدیق کا درجہ ہے کہ وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، اور ایسے موقع پر اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جانا یہ بھی صدیقین کا مقام ہے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور عورتوں کے مکر سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء باہر صورت انسان ہیں اور ان کے دل میں وسوسے آ سکتے ہیں، اللہ کی عصمت ان کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا حصار ان کے چاروں طرف ہے، اس لیے وہ ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام بچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچایا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تو پاک دامن ہی ہوں، میں تو ہوں ہی شریف، میری شرافت کو تم کیسے چیلنج کر سکتی ہو، نہیں کہا، بلکہ صاف سیدھا اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ مشاورت ہوئی کہ بھئی کیا کریں، یعنی ان مردوں کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اس بادشاہی کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں تھا، کیوں کہ گھر کی عورتیں ملوث ہو رہی، اور گھر کی عورتیں جب جرم کرنے پر آ جائیں، گھر کی عورتیں جب بگڑ جائیں تو معاشرے کو سدھارنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اس نے تدبیر کیا کی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل کر رہے۔ یہ کوئی تدبیر تو نہیں تھی، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے، باقی آپ نے وزراء اور مشیران سے مشورہ کر کے یوسف علیہ السلام کو کچھ زمانے کے لیے جیل بھیج دینے کا مشورہ کیا، اور یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے۔ اس سے آگے کا معاملہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں سمجھیں گے۔ اس میں سے جو ہمیں سبق ملے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو محفوظ رکھے، شرافت کا دامن ہر نوجوان کو تھامنے کی توفیق دے۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ زلیخا تو ہر دروازے پر مل جائے گی، لیکن یوسف نہیں ملے گا۔ یوسف بنو، یوسف بن کر دکھاؤ۔ زلیخا تو ہر دروازے پر بیٹھی دعوت گناہ دینے کے لیے تیار ہے، چاروں طرف سے گھیراؤ ہے زلیخاؤں کا، لیکن یوسف بننا بڑا مسئلہ ہے۔ اور یوسف بنو تو پھر 12 رکوع ہیں ایک سورت میں پورے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ قیامت تک ان کی شرافت اور پاک دامانی کے گن گائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اصل شرافت کا مقام، یہ ہے گناہ سے بچنے کا مقام، اور یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسے کا مقام کہ یوسف علیہ السلام ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچائے۔ طوفانوں سے، سمندر کے لہروں سے، پہاڑوں سے، آسمانی بجلیوں سے مقابلہ کرنا سیکھو، گھبراؤ مت، اللہ کی فرما برداری کرنے کی ٹھان لو تو اللہ راستے خود بخود بناتا ہے، اللہ راستے خود بخود نکالتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پھنس جائیں گے، نہیں۔ تقویٰ، اللہ کا خوف، شرافت کا دامن، عزت کا دامن انسان تھام لے تو بدماشی اس کا کچھ نہیں کر سکتے، برائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چاہے وہ طوفانی لہروں کی شکل میں کیوں نہ آئے، چاہے وہ آسمانی بجلی کی صورت میں کیوں نہ آئے، لیکن اللہ اس کے لیے راستے بناتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اب آگے راستے بنے۔ 9 سال قید میں رہتے ہیں، 9 سال، اور وہاں سے آگے کا معاملہ ابھی جیل میں جائیں گے، اس سے آگے کا مرحلہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ